billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are gathered here to commemorate the Majalis of Ayyam-e-Azha with students of Husseini School of Azadari. I'm Reba Jaffrey. I'm Fatma Zaidi. And I'm Ursa Jaffrey. Today we are commemorating the Majlis of Ana Muhammad, two young merchants of Karbala, who were the sons of Sayyidah Zainab alayhi salam, and she was the daughter of Imam Ali alayhi salam and Sayyidah Fatima alayhi salam. She is the shining sun in the history of Islam and of humanity. On the day of Ashura, all the women and children cried as they saw their loved ones die, except for Bibi Zainab alayhi salam. She did not cry for her sons Ana and Muhammad alayhi salam because she said, I made them sadaqah for my brother. Both Hazrat Ana and Muhammad were very brave. They were not more than 8 to 9 years old when they went to the battlefield. They proved that they were the blood of Imam Ali and Hazrat Jafar ibn Tayyar. آئیے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم. جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دو پہر میں چھوٹ سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھے سے اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، جب ظہر تک حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چل دینا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین،
صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مصیبت میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من أحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا موضوع صدقہ ہے. اس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرے گا تو ہم اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اب صدقہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ صدقہ کا مطلب صدقہ صدق سے ہے. صدق یعنی سنسیر یعنی مخلص. صدقہ اور صدقات کا لفظ 13 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. امام علی علیہ السلام کا قول ہے برکت المالی فی الصدقہ، یعنی مال کی برکت صدقہ ہے. ایک واقعہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک شخص کے درمیان کچھ زمین تقسیم ہونی تھی، تو وہ شخص ستارہ پرست تھا اور نجوم جانتا تھا، علم نجوم جانتا تھا. تو اس نے وہ دن چنا تھا جب ستارے اس کی فیور میں ہوں اور امام کو نقصان پڑے، مگر اس دن بالکل الٹ ہوا. وہ شخص مارے پریشانی ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں ایک اچھی گھڑی سے گھر سے نکلا تھا اور آپ کے لیے بری گھڑی منتخب کی تھی، تو یہ الٹ کیسے ہو گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو ایک فرمان رسول سناتا ہوں. وہ فرمان تھا کہ اگر تم دن میں بھلاؤں اور پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو پھر صبح میں صدقہ کرو، اور اگر رات میں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو پھر شام میں صدقہ کرو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا میں جب گھر سے چلا تھا تو پھر میں نے صدقہ دیا تھا، اس لیے صدقہ دینا علم نجوم سے لاکھ درجے بہتر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. عزیزان من، اسی لیے جو کچھ صدقہ ہم خدا کی راہ میں کرتے ہیں اتنا زیادہ خدا ہمیں آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا. ایک اور صدقے کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں. اس قسم کا نام ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ ہے کہ مثلا آپ اگر کوئی یتیم کو پالیں پوسیں یا کوئی کسی بچے کی اسکول کی فیس بھریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، جو ثواب اس سے جنریٹ ہوگا وہ آپ کے مرحومین اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور چونکہ یہ نیور اینڈنگ ثواب ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر کسی مخصوص ہستی کو پہنچانا ہے تو پھر اس کا نام بھی کہہ سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. میرے عزیزوں، یہ پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں ایک ایسے گھرانے سے منسلک کر دیا کہ جس کا ہر فرد شمع ہدایت ہے. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو ہم دین کو کیسے سمجھتے؟ انہوں نے اپنے کردار و عمل سے احکام دین کو سمجھایا. بس عزیزوں، آج ہم اہل بیت کے گھرانے کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر تصدق کر دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آنسو ثانی زہرا قبول کریں. عزیزوں، آج ان 2 شہزادوں کا تذکرہ ہے جو جناب عبداللہ و بی بی زینب کے جگر گوشے ہیں، جن کے نام آن محمد ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر کربلا میں نہیں جا سکے، مشیت الہی نے اجازت نہ دی. لیکن جب بی بی زینب آئے حضرت عبداللہ سے اجازت لینے، حضرت عبداللہ نے کہا شہزادی میں تو کربلا میں نہ ہوں گا،
بی بی یہ چھوٹے چھوٹے تحفے اپنے ساتھ لے جائیں. جب امام حسین پر وقت پڑے تو بی بی ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان کرنا. اللہ اکبر. عزیزوں، روز عاشور آئے، اصحاب شہید ہو چکے، اب بنی ہاشم کی باری آئی. بعض شہداء وہ تھے جو ماں سے اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے، لیکن یہ واحد بچے ہیں جنہیں ماں خود لے کر آئے. کہا بھیا یہ میری قربانی ہے، قبول کر لو بھیا. بچوں کو اجازت ملی. بچے میدان جنگ کی طرف یہ کہتے ہوئے چلے، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. ایسی جنگ کی کہ دشمن گھبرا گئے. آخر کب تک لڑتے، بھوکے تھے، پیاسے تھے بچے. بس عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ محمد زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پر آئے. بھائی کو آواز دی، بھیا. بھائی نے آواز دی، جانا نہیں بھائی، میں بھی آ رہا ہوں. جیسے ہی یہ بھائی بھی زمین پر گرا، آواز دی، ماموں ہمارا آخری سلام قبول کریے. امام حسین میدان میں گئے، بچوں کو سینے سے لگایا اور چلے خیام کی طرف. عزیزوں، اب تک سب سے پہلے شخصیت جو بھی آتی تھی نا حسین مظلوم کو تسلی دینے، وہ بی بی زینب تھی. لیکن جب بچوں کے لاشیں آئے تو بی بی زینب کا پتہ نہیں، کہاں چلی گئیں بی بی. بیویوں نے سمجھا ماں ہے، اپنے بچوں کے لاشیں کیسے دیکھے، شاید غش کر گئیں. خیموں میں جا کر دیکھا، سجدہ معبود میں ہے زینب. پروردگار تیرا شکر، تو نے زینب کی قربانی قبول کی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا. اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد. ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے. دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا. اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد. ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا. اے شہزادوں
محمد اے آن محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو کھلنے والی اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن